الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما فرد محدودا وأمدا ممدودا. السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الفاخرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي وجد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأبصرهم فيه الفساد وصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات گرامی اہل تشیع کو اس جدید دور میں جہاں سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، جہاں فریڈم آف ایکسپریشن بہت زیادہ ہے اور ساری دنیا سمٹ پر ایک تبدیلی کے اندر آ چکی ہے، اس کے باوجود بھی ٹریمنڈس چیلنجز کا سامنا. اور اس کی وجہ مخالفوں کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی تاریخ سے نا علمی یا کم علمی بھی اسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ہم ان تقاریر میں آپ کی سماعت کے لیے تشیع کی تاریخ کا ایک تحقیقاتی جائزہ پیش کریں. یہ تو ناممکن ہے کہ 9 تقاریر میں کوئی بہت بڑی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جا سکے، لیکن جتنے پاسبل سیلینٹ فیچرز ہیں ان کو ہم ضرور ٹچ کرتے ہوئے اپنے موضوع کو بڑھاتے جائیں گے، تاکہ جو لوگ تشیع کی تحریک کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس تحریک کے دھارے میں شامل کر سکیں، کنیکٹ کر سکیں
اور لوگوں سے جنہوں نے اس تحریک کی بداخل کی۔ سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ شیعت کا مطلب کیا ہے۔ شیعت یا تشیع لفظ شی سے، روٹ ورڈ شی اینڈ سے نکلا، جس کا مطلب ہے ایکسکارٹ کرنا، سنبھالنا، حفاظت کرنا، بہادری اور دلیری کے ساتھ۔ قرآن کریم نے لفظ شیعہ یا تشیع کو پیروکاروں اور مددگاروں کے کانسیپٹ میں استعمال کیا، جیسے کہ جناب نوح کے واقعے میں سورہ رسالت میں ابراہیم کو آپ کا شیعہ قرار دیا گیا۔ ارشاد ہوا سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وإن من شیعته لابراہیم۔ سلام ہو نوح پر، انا کذالک نجزی المحسنین، جو صاحب احسان بندے۔ انہوں من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندے۔ ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے ان کے علاوہ سب کو ڈبو دیا، غرق کر۔ وَإِن مِّن شِيَعَتِهِ ابراہیم، اور ان کے شیعہ ابراہیم تھے، یعنی نوح کے شیعہ ابراہیم تھے، نوح کے مددگار ابراہیم تھے، نوح کے پیروکار ابراہیم تھے۔ اسی طرح سورہ قصص میں جناب موسیٰ کے اس واقعے کو کہ جب آپ کے ہاتھوں میں قتل ہوا تو وہاں پر بھی شیعت کی تعریف کو قرآن مجید نے بیان کیا اور ارشاد فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا وَوَجَدَ فِيهَا رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وھذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته على الذی من عدوه فوقظه موسیٰ فقضى علیہ۔ جب موسیٰ داخل ہوئے شہر میں، ودخل المدینہ سے اللہ ہے نے غفلت ہی رہ گیا، تو رات کا وقت تھا، سارے لوگ شہر والے غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، ایسے میں موسیٰ نے دیکھا کہ دو مرد آپس میں دست و گریبان ہیں۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک ان کا شیعہ تھا اور ایک ان کا دشمن تھا، یعنی ایک ان کا پیروکار تھا، ان کا مددگار تھا، اور ایک ان کا پیروکار، ان کا مددگار نہیں تھا۔ جب ان کے پیروکار نے، ان کے شیعہ نے موسیٰ کو دیکھا، فاستغاثه الذی من شیعته، تو جو ان کا شیعہ تھا اس نے استغاثہ بلند کیا، موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا۔ والذی من عدوہ، اس کے مخالفت میں جو ان کا دشمن تھا۔ فوقظه موسیٰ، موسیٰ فوراً اپنے شیعہ کی مدد کے لیے دوڑ کر آئے اور اس کے مد مقابل پر حملہ آور ہوئے۔ فقضى علیہ، اور موسیٰ کا حملہ کرنا تھا وہ شخص کی قضا آ گئی، یعنی موسیٰ کے شیعہ
موسیٰ کے مددگار، موسیٰ کے پیروکار، اور نوح کے شیعہ ابراہیم، یعنی نوح کے پیروکار اور نوح کے مددگار۔ پیغمبر علیہ السلام کی امت میں اور اسلام کے اس سفر میں اور پیغمبر کی ٹریڈیشنز میں ہمیں لفظ شیعہ اور تشیع ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پیروکار اور ان کے مددگار۔ بے حساب پیغمبر کے ٹریڈیشنز ہیں، اور اس کے بعد تاریخ میں مفسروں نے، مورخوں نے اس لفظ اور اس لفظ کو جن کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ان کے بارے میں بہت کچھ لٹریچر میں موجود ہے۔ اہل سنت کے مشہور عالم علامہ سیوطی، جو مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں برادران اہل سنت میں، انہوں نے اپنی تفسیر دور منشور میں سورہ بینہ کی 7ویں آیت کی تفسیر میں جہاں کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے کرتے ہیں وہی بہترین مخلوق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا الذی نفسی بیدہ ان هذا الشیء لهم الفائزون یوم القیامہ۔ پیغمبر نے اس تفسیر دور منشور علامہ سیوطی کوئی معمولی نام نہیں ہے، اس آیت کی تفسیر میں پیغمبر کی یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا الذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت ہے میری جان، ہاذا، اور اشارہ کیا یہ شخص، ایک شخص کی طرف اشارہ کیا، ہاذا وہ شیعہ تری، وہ شخص یعنی علی اور اس کے شیعہ لہم الفائزون یوم القیامہ، روز قیامت اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ محمد صلوات علامہ ابن حجر مکی ایک اور بڑا نام برادران اہل سنت کا، جنہوں نے کتاب لکھی صواعق محرقہ، بہت کچھ لکھا لیکن یہ کتاب ہے صواعق محرقہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گرتی ہوئی بجلیاں۔ کس پر گر رہی ہیں بجلیاں؟ یہ شیعہ کے عقائد کے بارے میں اور ان کو رد کرنے کے بارے میں یہ کتاب انہوں نے لکھی صواعق محرقہ، اور اس کتاب میں پیغمبر کی حدیث نقل کی، بہت ساری حدیثوں کے ساتھ ایک حدیث کی نقل کی پیغمبر کی کہ پیغمبر نے جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا اے علی، روز حشر خدا تمہارے شیعوں کے اور تمہارے شیعوں کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی کتاب میں صواعق محرقہ ابن حجر مکی ایک دوسری حدیث پیغمبر کی نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا اے علی، تم اور تمہارے شیعہ روز حشر مجھ سے اس طرح ملیں گے کہ ان کے چہرے تابناک ہوں گے اور وہ میرے حوض سے پانی پی رہے ہوں گے، اور تمہارے دشمن اس طرح ملیں گے کہ عذاب کی زنجیروں میں ہوں گے اور پیاس سے جام طلب۔ اس طرح کی بہت سارے ٹریڈیشنز ہیں پیغمبر کی، لیکن ہم
کی بجائے مختصراً اپنی گفتگو کو یہاں پر کنکلوڈ کر کے دوسرے راستے کی طرف نکلے، یہ بتاتے ہوئے کہ برادران اہل سنت کے جتنے بھی بڑے عالم، مورخ، محقق، مفکرین اور مورخین ہیں، چاہے ابن جوزی ہوں، بلازوری ہوں، ابن حجر مکی ہوں، شیخ سلمان البندوزی ہوں، ابن ابی الحدید ہوں، زمخشری ہوں، یعقوبی ہو، ابن خلدون ہو، ان ساری تاریخوں نے تواتر کے ساتھ پیغمبر کی ایک حدیث کو نقل کیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم اور تمہارے شیعہ نجات پانے والے ہیں، تواتر کے ساتھ۔ لہذا مجھے ساری کتابوں کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں میں جو ان بڑے بڑے علماء، محققین، مورخین نے لکھی، اس حدیث کو تواتر کے ساتھ لکھا کہ پیغمبر نے جناب امیر سے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارے شیعہ نجات پانے والا گروہ ہے۔ اب یہاں سے گفتگو کا ایک اور اینگل شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے شیعہ آئیڈینٹیفیکیشن۔ لیکن اتنی بڑی بات پیغمبر نے کہی، کس تواتر کے ساتھ اسے بیان کیا گیا، تو وہ شیعت کی پہچان بھی تو ہونی چاہیے نا، تو کس کو شیعہ کہا گیا؟ پیغمبر علیہ السلام کی بہت سارے ٹریڈیشنز ہیں جس میں آپ نے نام لے کر ان شیعوں کا تذکرہ کیا، اور ان سارے مورخوں نے یہ ٹریڈیشن پیغمبر کی نقل کی، جسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں 4 افراد سے محبت کروں۔ کہا کون؟ کہا علی، سلمان، مقداد اور ابو ذر۔ تو علی اور علی کے 3 شیعہ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا۔ لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ وہ احادیث ہیں کہ جن احادیث کو جناب امیر کے مخالفوں نے بیان کیا، ان میں سے ایک حدیث جناب حجر بن ابی کے بارے میں۔ حجر بن ابی دور ماویہ میں ماویہ کے حکم سے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کی، اور اس قتل پر ام المومنین جناب عائشہ نے سفارشی دوڑایا کہ ماویہ ہجر سے ساتھیوں کے قتل سے باز آ جاؤ، یہ وہ بزرگ بندگان خدا ہیں جو دین کا چہرہ ہے۔ پہلی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ علی کے شیعہ دین کا چہرہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ سفارشی بہت دیر سے پہنچا، یعنی کہ قتل میں جلدی کی گئی، اور جب ہجر کے قتل کے بعد معاویہ حج کر کے مدینے آیا تو ام المومنین نے جناب عائشہ نے اس کو خطاب کر کے کہا، اے معاویہ، تجھے خدا کا خوف نہ آیا کہ تو ہجر ان کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا؟ ہوشیار ہو جا، میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ مقام مرجع العذر پر ایک گروہ قتل کیا جائے گا جس کے قتل ہونے پر خدا اور ساکنان جنت غیظ و غضب سے بھر جائیں گے۔ اور حجر بن ابی کون ہے؟ علی کا وہ شیعہ جس کی آواز کو سب سے پہلے سائلنس کیا گیا، اور 1500 سال کے بعد جب داعش نے شام میں تباہی پھیری تو سب سے پہلے جس کے مزار پر حملہ کیا تو 1500 سال کے بعد بھی جو پہلی لائن آف فائر میں تھا وہ علی کا شیعہ ہی تھا۔
جاننا چاہیے کہ اس کے محرکات کیا تھے، کیوں کرتی تھی معاویہ نے ہجرت نہیں کی؟ اس لیے کہ بنی امیہ حکومت فریڈم آف ایکسپریشن کو ریڈیکیٹ کرنا چاہتی تھی، ختم ہو جائے فریڈم آف ایکسپریشن۔ تو سب سے پہلے اس پر ہاتھ ڈالو جو سب سے زیادہ حوصلہ مند ہے۔ یہ کبھی رسم شروع ہو چکی تھی دور معاویہ میں کہ ممبروں سے جناب امیر کو گالیاں دی جاتی تھی۔ اگر کوفہ کے ممبر سے مغیرہ گورنر اس کے امام جمعے کے خطبوں میں جناب امیر کو گالیاں دیا کرتے تھے تو حجر بن ابی اس کی بھرپور مخالفت کیا۔ وہ حجر کی آواز تھی جو ان کی آوازوں پر بھاری آ جائے۔ بنی امیہ کے جاسوسوں نے معاویہ کو کہا کہ حجر پینیٹریٹ کر رہے ہیں، تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ فوراً مغیرہ کی جگہ زیاد کو گورنر لگایا۔ اس کے بعد زیاد ایک دن ممبر پر چڑھ کر بیٹھ گیا، روز جمعہ تھا، اور ایسی تقریر شروع کی کہ ظہر گزری، عصر گزری، وقت جمعہ گزرا، مغرب کا وقت آ گیا اور نماز جمعہ کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ حجر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ تم لوگوں نے اس دین کا کیا مذاق بنا دیا؟ ظہر کی نماز عصر کے وقت پہ، عصر کی نماز مغرب کے وقت پہ، اور جمعے میں مغرب ہو چکی اور جمعے کا پتہ ہی نہیں۔ کیا تم دین کی کمر کو توڑنے کے لیے اقتدار اور قبضہ کیے بیٹھے ہو؟ بس کل مکالمہ ہوا، زیاد نے مقدمہ بنایا حجر بن ابی پر۔ اس مقدمے کے 5 پوائنٹ ہیں، سننے کے قابل۔ پہلا پوائنٹ یہ الزام لگایا گیا حجر بن ابی پر کہ حجر معاویہ کو اور آل امیہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ شیعت کی تعریف ہے۔ پہلا الزام کیا ہے؟ معاویہ کو اور آل امیہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ حجر لوگوں کو بنی امیہ کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ تیسرا الزام یہ لگایا گیا کہ حجر کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت علی اور اولاد علی کا حق ہے۔ اور چوتھا الزام یہ لگایا گیا کہ حجر علی کی خلافت، ان کی اولاد کی خلافت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور 5واں الزام جو تھا، حجر ابو تراب اور ان کی اولاد پر درود پڑھتے ہیں۔ آپ نے الزام دیکھے کیا زبردست الزام ہے۔ خلافت پر علی اور اس کی اولاد کا رائٹ ہے۔ بغاوت کا الزام لگایا گیا، تختہ الٹنا چاہتے ہیں، گروہ بندی کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر، علی ابو تراب اور اس کی اولاد پر درود پڑھتے ہیں۔ مقدمہ بنا اور دربار میں بلا کر حجر کو زیاد نے بہت سخت الفاظ میں یہ بیان کیا۔ اس پر حجر نے کہا کہ زیاد میں تمہارے تو منہ لگنا نہیں چاہتا، تم ایسا کرو کہ یہ مقدمہ معاویہ کے پاس لے جو ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہے، ہم خود اس معاملے کو نپٹیں گے۔ بھیج دیے گئے۔ 12 آدمی اریسٹ ہوئے، جن میں سے 7 آدمی حجر ان کا بیٹا اور باقی 6 افراد دمشق کی طرف بھیجے گئے۔ دمشق سے تھوڑے سے فاصلے پر
حکم آیا معاویہ کو یہی تھا، ان کو ختم کر دیا جائے، آنے کی ضرورت۔ بار بار ہجر نے کہا ہم صلح امام حسن علیہ السلام پر قائم ہیں اور ہم اس صلح کے تحت کسی بغاوت کو دعوت نہیں دے رہے، کسی جنگ آزمائی کی طرف نہیں بڑھ رہے، لیکن کسی نے ہجر کا آرگومنٹ نہیں سنا۔ اس کے بعد مرج الازہر کے مقام پہ قبریں کھود دی گئی، کفن بچھا دیے گئے اور جلاد آ گیا، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی۔ اب مطالبہ یہ کیا گیا کہ تمہیں اس شخص پر چھوڑا جائے گا کہ تم علی اور اولاد علی پر لعنت کرو۔ اللہ اکبر۔ ہجر نے جواب دیا کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے چند روز کی زندگی ملتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں۔ وہ زندگی جو ساری علی کی محبت سے گزر گئی، چند روز کی آرزو میں اس کا اختتام اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا اور ہجر نے ارشاد فرمایا میرا خون آلود لباس نہ اتارنا اور میرے پیروں کی زنجیریں نہ کھولنا، مجھے اسی طرح دفن کرنا، روز حشر میں اسی طرح معاویہ سے ملاقات کروں گا۔ یہ 1500 سال پرانی بات ہے جب داعش نے حملہ کیا، سب سے پہلے اس پر ہجر بن ابی کے مزار اور آپ کی قبر کے بے بنی۔ کل بھی علی کا شیعہ ٹارگٹ پر تھا، آج بھی علی کا شیعہ ٹارگٹ۔ جناب امیر المومنین نے خود اپنے پیروکاروں اور مددگاروں کو اپنے شیعہ کہہ کر آواز دی۔ شیخ مفید کتاب الجمل میں لکھتے ہیں کہ جناب امیر کو خبر ملی کہ قصبے میں طلحہ زبیر نے آپ کے شیعوں کو قتل کر دیا، آپ کے پیروکاروں اور مددگاروں کو قتل کیا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار انہوں نے میرے شیعوں کو قتل کیا تو انہیں قتل کر۔ اسی کتاب الجمل میں شیخ مفید لکھتے ہیں ایک مکالمہ اہل جمل کا کہ جو جمل کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے آپس میں باتیں کی اور کہا کہ ہم علی کے گورنر عثمان بن حنیف کو معزول کر دیں گے اور ان کے شیعوں کو قتل کر دیں گے۔ شیعہ کی تعریف آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہوتی جا رہی ہوگی۔ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا کہ ویسے تو شیعہ کا مطلب پیروکار و مددگار کا ہوتا ہے، لیکن اصطلاحاً یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو علی اور ان کی اولاد کے پیروکار ان کے مددگار ہیں۔ اور شیعہ ریفرنسز میں یہ اصطلاح خالصتاً ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بعد رحلت رسول کی وصایت اور وصی کے طور پر جناب امیر المومنین کو اس مقام پر سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اولاد سے 11 وصی اور امامت کے درجے پر امام علی کو پہلا امام اور اس کے بعد ان کی اولاد سے 11 اماموں پر یقین کرتے ہیں۔ اس طرح بعد رحلت رسول، خاص طور پر زندگی کی باریکی کو سمجھیے، بعد رحلت رسول امامت کے منصب پر علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد 11 ان کی اولادوں میں سے اماموں پر یقین کرتے ہیں، یعنی ختم نبوت کے سب سے بڑے داعی شیعہ علی ہیں۔ شیخ کلینی نے حدیث نقل کی ہمارے ائمہ کی، ائمہ نے ارشاد
ارشاد فرمایا من ماتا ولم یارث امام زمانے ہی ماتا بیت جاہلیہ، کوئی مر جائے اس عالم میں کسی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت ہے۔ اب بتائیے ختم نبوت ہم سے زیادہ کون جانے؟ آج تک یہ برننگ ایشو ہے اور سیٹل ہو کے نہیں دے رہا، یہ کہ ان نیچرل طریقے کے اوپر جب سچویشن کو ڈیل کیا گیا اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ جب ہم تحریک کے تشیع کے اوریجن کا نظر ڈالتے ہیں تو دو کیٹیگریز ہیں، ریسرچرز کی اور رائٹرز کی، جنہوں نے اس تحریک کے اوریجن کے بارے میں کہا۔ تو پہلا کیٹیگری جو ہے ریسرچرز اور رائٹرز کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ شیعہ کی اوریجن جو ہے وہ بعد رحلت رسول ہوئی، اور اس تحقیق اور ریسرچرز اور رائٹرز کی بھی چار گروپس ہیں۔ پہلا گروپ یہ کہتا ہے کہ شیعہ اس وقت وجود میں آئی جب صحیفہ کی کارروائی کے طور پر خلافت کو آل محمد سے نکال دیا گیا، تو پرومیننٹ کمپینینز کا ایک گروپ اس بات کی مخالفت میں کھڑا ہوا اور انہوں نے جناب علی مرتضیٰ کی خلافت کا استدلال کیا۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ تحریک شیعہ تشیع خلافت سون کے اقتدامی مراحل پر پیدا ہوئی، خاص طور پر جب خلیفہ سون کا قتل ہو گیا اور ان کے قتل کے قصاص کا نعرہ طلحہ اور زبیر نے لگایا۔ یہ وہی طلحہ اور زبیر ہیں جو ان کے خلاف بغاوت میں بھی پیش تھے، اس کے بعد قصاص کے نعرے میں بھی پیش تھے۔ جناب علی مرتضیٰ نے بہت انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ان کے مقاصد احساس کے علاوہ کچھ اور تھے لہٰذا بات نہ لگی، اور یہ سارے لوگ جبر کی طرف چلے، انہوں نے اپنے آپ کو عثمانی، اور وہ لوگ جو جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ چلے انہیں علی کے شیعہ قرار دیا۔ چوتھا تیسرا گروہ ریسرچر کا یہ کہتا ہے کہ شیعہ خلافت علی ابن ابی طالب کی وقت میں وجود میں آئی، اور چوتھا گروہ یہ کہتا ہے کہ تشیع کا محرک واقع کربلا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے قتل سے شیعوں کا گروہ پیدا۔ دوسری کیٹیگری جو ریسرچر اور رائٹرز کی ہے وہ کہتی ہے کہ تشیع اور شیعہ کی ابتدا پیغمبر کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی، جب اصحاب کا ایک گروہ پیغمبر کے مسجد میں داخل ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے شیعہ نے علی آ رہے ہیں، اس گروہ کے سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار یاسر، ابو ایوب انصاری، ابو بکر اسلمی، ابو سعید خدری، اب ابن ارقم، ایک فہرست ہے کبھی جب یہ داخل ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے وہ آ گئے شیعہ نے علی۔ اب ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، چاہے وہ صقیفہ کا واقعہ ہو، چاہے وہ قصاص خلیفہ سون کی بات ہو، چاہے وہ صفین اور جمل کی کہانی ہو، چاہے وہ خلافت علی اور شہادت علی ہو یا کربلا کا واقعہ، یہ سارے واقعات میں اور ان سارے مراحل نے شیعہ کی تاریخ کو انفلوئنس کیا۔ کسی نے شیعہ کی تاریخ سے نہیں بنائی، ان سارے واقعات نے شیعہ کی تاریخ کو انفلوئنس کیا اور
تشیع کی ایک پرشکو عمارت کو کھڑا کیا، لیکن اس تاریخ میں شیعہ کی جو ڈسٹنکشن کا پوائنٹ آیا، اللہ اکبر، وہ وقت تھا جب شورا بیٹھی اور عبدالرحمن ابن عوف نے کہا یا ابن ابی طالب اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں خلافت آپ کے حوالے کروں اور آپ کی بیعت کروں، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ اور کیا شرائط ہیں؟ اور پہلی شرط ہے کتاب کا بے شک کتاب ہی پر عمل ہوگا، اور دوسری شرط ہے پیغمبر کا ٹریڈیشن، سنت پیغمبر کا، بے شک سنت پیغمبر ہی چلے گی۔ تیسری شرط ہے سیرت شیخین، بس شیخ سوار عرب نے وہیں پر 13 لاکھ سے اس مطالبے کی جڑ کو کاٹ کر دے دیا۔ یہ ہے پوائنٹ آف ڈسٹنکشن۔ یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا شیعہ کی تاریخ میں۔ کیا کہا علی نے؟ ذرا غور تو کیجیے میرے دوست، کیا کہا علی نے، کیا مطالبہ تھا؟ دیکھیے، بات ہے سمجھنے کی، بات ہے عقل کے ساتھ تحقیق اور جستجو کرنے کی۔ آپ بھی طالب علم ہیں تاریخ کے، میں بھی طالب علم ہوں۔ اس سفر کو سوچ اور سمجھ کے ساتھ جب ہم طے کریں گے تو اعتقاد اور یقین کی قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شیخ سوار عرب نے لا کی دیکھ چلائی، بغیر کسی ایک لمحے کے تردد کے آپ نے ارشاد فرمایا لا نہیں، کیا نہیں؟ کتاب نہیں، پیغمبر نہیں، وہ دو کی سیرتیں نہیں، یعنی کتاب اور پیغمبر کے برابر کسی کی سیرت کو نہیں رکھا جائے گا۔ خدا کے لکھواں کلام قرآن روز پر شروع ہو گئی۔ باقی سارے لوگ پیغمبر کی سیرت میں جس کو بھی چاہے گڈ مڈ کرتے پھریں، یہاں تحریک تشیع کے اندر فقط پیغمبر کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، اور جو کچھ ہے وہ پیغمبر کی سیرت کا اصل و نفوذ، اور کوئی پیغمبر کی سیرت کے برابر و مقابلے پر نہیں آ سکتا، نہ لایا گیا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ شیعہ جورسپروڈنس میں اور دوسروں کے جورسپروڈنس میں جو بہت سارا کانفلکٹ ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے لا ہمارا راستہ پیغمبر و خطاب کا راستہ ہے، باقی کوئی اس راستے میں اس مقام اور منزل پر نہیں آ سکتا جو مقام اور منزل پیغمبر کی۔ خلافت کو ٹھکرا دیا، لوگ خدا کے بھوکے ہوتے ہیں، جہاں سے مل جائے یہ خدا کا ٹکڑا توڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ابو طالب کے بیٹے کی شان تھی، چھوٹے سے اڑا دی اقتدار کی اس لالچ کو جب عبدالرحمن ابن عوف نے آپ کی طرف پھینکی تھی، اور کیا بچا لیا؟ پیغمبر کا اسوہ بچا لیا۔ یہ ہے شیعہ کا ڈسٹنکشن پوائنٹ۔ اور اس کے بعد کربلا نے اس پر تکمیل کی مہر لگا دی، اور بعد کربلا شیعت یا تشیع ایک گروہ نہیں بلکہ تحریک کی شکل میں نمودار ہوا، اور آج تک شیعت کسی مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل تحریک کا نام ہے، جس کا مقصد لا الہ الا اللہ کی حفاظت ہے، محمد رسول اللہ کی حفاظت ہے، جس کا مقصد قسط اور عدل کی حفاظت ہے۔ ہجر بن علی کیوں قتل ہوئے تھے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کو دبانے کے لیے۔ علی کا شیعہ کبھی بھی فریڈم آف ایکسپریشن پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، جو حق ہے، جو سچ ہے، اب اس کا سودا جان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اس تحریک کے ہال مارکس۔ اور پھر اب یہ دیکھیے کہ شیعوں کو تاریخ میں مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ کبھی انہیں ترابی کہا گیا،
کبھی علوی کہا گیا، کبھی حسینیہ کہا گیا، حتیٰ کہ مخالفوں نے اپنی مخالفت کا جب بدترین رنگ دکھایا تو انہیں رافضی بھی کہہ کر پکارا، اور رافضی لگے ریڈ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تین سے کہاں نکل جانے والا۔ یہ ترابی کی اصطلاح کہاں سے نکلی؟ دورے ماضیہ میں اور اس کے بعد کی بنی امیہ میں جناب امیر کی طرف حقارت کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ کے بے شمار القابات میں سے صرف ابو تراب کو چنا، مٹی کا باپ۔ یہ اور بات ہے کہ جناب امیر کو سب سے پسند ہی لقب تھا، اور حقارت سے مٹی کا باپ۔ تو آپ ساری بنی امیہ کے دور کی تاریخ دیکھیں، وہ مکالمات دیکھیں، وہ خطوط دیکھیں، جناب امیر کو ابو تراب اور ان کے پیروکاروں اور مددگاروں کو ترابی کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ تاریخ مسعودی نے ابو مخنف کی کتاب کا ذکر کیا جس کا نام ہے اخبار الترابین، ترابیوں کی خبریں۔ 300 years فرسٹ پرائمری سورس ہے، یعنی اس وقت بھی ترابیوں کی خبر پھیلتی تھی، ترابی فوکس میں تھے، ہر دور میں ترابی فوکس میں تھے۔ امام شافعی نے جو برادران اہل سنت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، ٹاپ موسٹ مین ان فقہ اہل سنت کے جناب امام شافعی، ان مالکی، حنبلی، حنفی، یہ سارے، ابو حنیفہ، یہ سب ان کے لیبر ان کا ان سے کم تر، ٹاپ موسٹ مین فقہ اہل سنت میں ان کی حیثیت۔ انہوں نے سازش کو بھانپ لیا کہ جب لوگ انہیں کمتر دکھا کر اور سائیکالوجیکلی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کرنا چاہتے ہیں یا ان کی طرف اپنی کوئی دشمنیاں اور اسکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شیعہ نے علی کو رافضی کہہ کر پکارا۔ دیوان شافعی میں امام شافعی نے شعر لکھا، انسانا رفضاً ہم پہ آل محمد فل یشہد الثقلان انی رافضی۔ ارے اگر آل محمد کی محبت کا نام دین سے باہر نکل جانا ہے، فل یشہد الثقلان، دونوں عالم جن اور انس گواہ رہے میں رافضی ہوں۔ دوسرا لفظ خطاب شیعوں کے لیے استعمال کیا گیا، وہ علوی۔ وہ جب جمل سے لے نکلے صاحبان جمل تو انہوں نے اپنے آپ کو عثمانی کہا اور جناب امیر کے ساتھ آنے والوں کو علوی کہا۔ تیسرا لفظ شیعوں میں استعمال ہوا حسینیہ، اور یہ کب استعمال ہوا؟ جب بعد قتل امام حسین علیہ السلام ابراہیم بن مالک اسد کی سربراہی میں کوفہ کے شیعوں نے یا نصارہ بن حسین کا یعنی قتل حسین کے انتقام کا نعرہ لگایا، اس وقت انہیں حسینیہ کہا گیا۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ لفظ ہے جس سے شیعوں کو پکارا گیا اور وہ ہے عاطیہ۔ جس سے صرف کبھی سنا تھا آپ نے سے پہلے یہ لفظ عاطیہ؟ فیصلہ کون، کس بات کا فیصلہ ہوا تھا جو انہیں عاطیہ کہا گیا؟ عباسیوں کے دور میں ہارون رشید نے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا، تو اس کے بعد یہ شوشہ کیا کہ امام تو قتل ہی نہیں ہوئے، تو غائب ہو گئے، مرے نہیں، پتہ نہیں خود بخود کہیں غائب ہو۔ اور یہ سیاست کھیلی عباسیوں نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے نا 5 امام کے ماننے والے، 7 امام کے ماننے والے، یہ مختلف شاخیں جو نکلی نا، یہ اس فتنے سے نکلی۔ یہ کہا کہ وہ تو پتہ نہیں غائب ہو گئی، میری شہید نہیں ہوئے۔ ایسے وقت میں شیعہ نے علی نے عباسیوں کی سازش کا مقابلہ کیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو اٹھا کر کہا کہ امام شہید ہے، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے امام علی رضا کی امامت پر یقین اور کامل اطمینان کے ساتھ اس راستے میں آگے بڑھے۔ اس کے بعد قتل جماعت، اس کے بعد علی النقی، اس کے بعد امام حسن عسکری، اور پھر آخری امام کی امامت پر پورے اعتماد اور یقین کے
اتنی بڑی سازش کو کمر توڑ کر رکھ دی. اس روز سے آپ کہلائے اثنا عشری. عباسیوں کی طاقت اور حکومت کے سامنے ڈٹ جانا. آج دیکھیے نا ہمارے ہاں بھی کیسے کیسے فتنے اٹھ رہے ہیں. امام کا نزول ہو رہا ہے, ظہور ہو رہا ہے. کل تک ولادت ہوتی تھی, آج نزول و ظہور ہو رہا ہے. یہ کون سی سازش ہے میرے دوستوں؟ یہ وہی عباسی سازش ہے. واٹس ایپ کا استعمال اتنا غلط. گورے نے بڑی اچھی فیسلٹی پرووائڈ کی, لیکن آج سے پہلے یہ 2 سال کے اندر اندر جتنا غدیر دور دور پھیلا اور خطبہ غدیر پھیلا, یہ اسی ٹیکنالوجی کا زور تھا نا. اس ٹیکنالوجی کا زور تھا نا. اس ٹیکنالوجی سے آپ یہ آج فلانے امام کا ظہور ہو رہا ہے, فلانے امام کا نزول ہو رہا ہے, فلانے بیوی کا ظہور ہو رہا ہے, فلانے بیوی کا نزول ہو رہا ہے. جب ظہور اور نزول ہوگا تو شہادت نہیں ہوگی. جیسے ہارون رشید نے کہا نا غائب ہو گئے. جب غائب نہیں ہوئے تو شہید نہیں ہوئے, شہید نہیں ہوئے تو کربلا نہیں ہوئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بہت بڑی سازش ہے. امام مولود ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اور پھر زمانے کے ہاتھوں شہید کیے گئے 11 امام اور 12واں منتظر ہے. سارے امام پیدا ہوئے, مولود ہوئے, تولد ہوئے, اسلام الشامخہ والارحام المطہرہ سے, اور شہید کیے گئے. نہ کوئی نزول ہوا نہ کوئی ظہور ہوا. یہ عباسیوں کے دور میں یہ سازش کی گئی. اسی لیے کوئی 6 امامی ہے, کوئی 7 امامی ہے, کوئی 8 امامی ہے. آج تک تو بات ہی نہیں گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن جب ڈٹ گئے قافیات ایسے صرف ان کا نہیں, 7واں شہید ہوا, یہ 8واں ہمارا امام ہے, بتا یہ 9واں ہمارا امام ہے, بتا یہ 10واں ہمارا امام ہے. انہیں کہا اثنا عشری. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے شیعوں کے لیے, اور وہ لفظ ہے جعفری. وہ آج کل استعمال ہونے لگا ہے. اس کا تعلق جورسپروڈنس سے. جب حنفی, مالکی, شافعی اسکول آف تھاٹ سے کھڑے ہو گئے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے چونکہ پیغمبر علیہ السلام کی شریعت اور فقہ کو کنسولیڈیٹ کر کے محفوظ کیا تھا, لہذا اسے فقہ جعفری کے نام سے منسوب کیا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی فقہ کے ساتھ کسی نہ کسی عباسی بادشاہ کی حمایت کی. حنفیوں کے ساتھ, مالکیوں کے ساتھ, شافعیوں کے ساتھ. کبھی ان کے رائٹ سائڈ پر ہوتے تھے, کبھی ان کے لیفٹ سائڈ پر ہوتے تھے. لیکن اہل تشیع ہمیشہ لیفٹ ہی سائڈ پر ہوتے تھے. لیکن شیعہ کا لفظ اتنی ساری تاریخ کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون, سب سے پہلے جس نے استعمال کیا وہ خود ذات پیغمبر علیہ السلام. جن میں بڑے بڑے نام ہیں. زید بن ارقم جن کے گھر سے تبلیغ شروع کی پیغمبر نے, مکے میں چھپ کر جہاں جس گھر میں تبلیغ ہوتی تھی زید بن ارقم کا گھر تھا. کون تھے؟ شیعان علی. سلمان کون تھے؟ ابو ذر کون تھے؟ ابو ایوب انصاری جن کے گھر پر جا کر سوالی رکھی پیغمبر کی. شیعان علی. ابو سعید خدری ہو گئے, ابو بکر اسلمی ہو گئے, سعد بن عبادہ, قیس بن سعد بن عبادہ, سعد بن سعد بن عبادہ, خالد بن حنیف, عثمان بن حنیف. یہ بھی تفصیل. یہ سارے کے سارے کون تھے؟ شیعان علی. جناب سلمان فارسی ارشاد فرماتے کہ ہم نے پیغمبر سے عہد کیا تھا کہ ہم مسلمانوں اور اسلام کے وفادار رہیں گے اور علی کی دوستی اور ان کی پیروی پر قائم رہیں گے.
ابو سعید خدری نے کہا کہ ہمیں 5 چیزوں پر چلنے کا حکم دیا گیا. لوگوں نے 4 مان لی اور 5ویں چھوڑ دی. کون سی 4 مان لی؟ نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ 4 مان لی. اور چھوڑ کون سی دی؟ ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت علی ابن ابی طالب کو ترک کر دیا گیا. صابر بن قیس العامری احتجاج تبرشی میں انتشارات العصمہ میں صفین کے موقع کے ایک واقعے کو بیان کرتا ہے کہ جناب امیر المومنین صفین میں ممبر پر تشریف لے گئے. آپ کے گرد انصار اور مہاجروں کا جتھا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری فضیلتیں اتنی ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھی. والسابقون السابقون اولئک المقربون. وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، کیا کہنے ان آگے بڑھنے والوں کا، وہی تو خدا کے مقرب ہیں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے پیغمبر کی حدیث سنائی اور کہا کہ پیغمبر نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت انبیاء اور ان کے اوصیاء کے لیے ہے. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں تمام انبیاء سے افضل ہوں اور میرا وسیع علی تمام نبیوں کے وسیعوں سے افضل ہے. جو انصار میں سے تھے، جو بدر میں شریک تھے. بدر کب ہوئی؟ 2 ہجری میں. واقع صفین کم از کم 35 سال کا وقفہ ہے. 70 اصحاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا یکنا بھی طالب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں اور آپ ان کے وسیع اور سارے نبیوں کے وسیعوں سے افضل. محمد بن ابی حذیفہ جناب علی کے بڑے لائل سپورٹر تھے اور رشتے میں ماں کی طرف سے معاویہ کے کزن بھی تھے. صفین میں معاویہ سے خطاب کیا جسے بالازوری نے نقل کیا. بالازوری 300 ایئرس کے اندر تاریخ لکھی گئی پرائمری سورس ہے. موقدین کے لیے سب سے امپورٹنٹ سورس ہے بالازوری. اور محمد بن ابی حذیفہ کو معاویہ نے علی کی محبت میں جیل میں ڈالا. شدید مصائب اور آلام ان پر ڈالے اور وہی جیل میں ان کی شہادت ہوئی. وہ خطاب سنے بالازوری. محمد بن ابی حذیفہ نے خطاب کیا معاویہ سے، اے معاویہ جب سے میں تجھے جانتا ہوں، چاہے وہ دور جاہلیت ہو یا اسلام کے آنے کے بعد کے معاملات، تجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسلام تجھ میں داخل ہی نہیں ہوا اور اس کا ثبوت یہ ہے تو تو نے مجھے اس لیے قید کرنے رکھا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں. ذرا آنکھ اٹھا کر دے، علی کے ساتھ جتنے بھی دیندار خدا پرست سارے ان کے ساتھ ہیں اور تیرے ساتھ منافقوں، بدکرداروں اور شریروں کا ٹولہ ہے. کون ہے علی کے ساتھ؟ دیندار بزرگ خدا پرست لوگ علی کے ساتھ ہیں. منافقوں، شریروں اور بدکرداروں کا ٹولہ میرے ساتھ. اور یہ جملہ صفین میں خود معاویہ نے جناب امیر سے ارشاد فرمایا. اس پر بھی اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟
معاویہ نے جناب علی کو طرز کیا، یہ اپنا ابی طالب آپ مجھ سے کیا لڑائی چل رہے تھے، مجھ سے کیا لڑائی آپ لڑیں گے، میرا ساتھ ایسے لشکریوں سے ہے جن کو اگر میں بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دوں تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب کوئی کہے حسین ابن علی کو تو کربلا نہیں جانا چاہیے تھا، جان نہیں دینی چاہیے تھی، سر نہیں کٹانا چاہیے تھا، بچوں کی قربانی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب اس واقعے کو ہجر کے واقعے کے ساتھ چھوڑیے کہ جمعے کی نماز کا وقت گزر گیا، مغرب ہو گئی اور نماز نہیں آ رہی تھی، اور جو شور کرتا تھا اس کا سر گردن پر باقی نہیں رہتا تھا، ہجر اسی لیے قتل کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ تقریر جو آپ نے مقام منی موقع حج پر 58 ہجری میں کی، آپ نے ارشاد فرمایا دین کھلونا بن گیا ہے، اور جو اس کو بچانے کی آواز بلند کرتا ہے وہ سر اپنی گردن پر باقی نہیں رہتا۔ یہ اپنا ابی طالب آپ مجھ سے لڑائی لڑنے چلے، میرے ساتھ تو ایسے نہیں، بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دو تو انہیں پتہ نہیں چلتا، اور آپ چلے دین بچانے کے لیے تو اللہ اکبر، آج جو جمعے کے دن جمعے کی نماز ہوتی ہے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ہوتی ہے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز ہوتی ہے، فجر کے وقت میں فجر کی نماز ہوتی ہے، عیدین کے دن عیدین کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ علی ابن ابی طالب کی اور ان کی اولاد کی رجسٹنس تھی جس نے نہ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو بچایا بلکہ شاعر اسلام بچائے۔ کربلا کو اور علی کو سلام کریں، ہجر کو سلام کریں، شیعہ نے علی کو سلام کریں جو خون کے دریا سے تیرے، نماز بچائی، اذان بچائی، روزہ بچایا، حج بچایا، جمعہ بچایا، عیدین بچائی، قرآن بچایا، سیرت پیغمبر بچائی، وقا کے بنائے لا الہ الا حضرت کریم صاحب شاہد علیہ السلام کے ساتھ درود بس میرے دوستوں، کیا کہا تھا زیاد نے ہجر کو، کیا الزام لگایا تھا؟ تم بغاوت کر رہے ہو، لوگوں کو اکسا رہے ہو، ہتھیار جمع کر رہے ہو، جنگ پر آمادہ کر رہے ہو۔ یہی الزام زیاد کے بیٹے ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل پہ لگائے۔ جب مسلم کو گرفتار کر کے لائے، کیا الزام لگائے؟ تم بغاوت کر رہے تھے، اسلحہ جمع کر رہے تھے، شورش کر رہے تھے، امن کو خراب کر رہے تھے، دین اسلام کو بگاڑ رہے تھے۔ اے دشمن دین خدا، اس لفظ سے ابن زیاد نے مسلم کو خطاب کیا، اے دشمن دین خدا۔ اللہ، ذرا تصور کرو میرے دوستو، وہ مسلم بھی تنہا سفارت امام حسین علیہ السلام، اور کون امام حسین علیہ السلام؟ وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ اور وارث محمد رسول اللہ۔ اتنے نبیوں کی وراثت کا بوجھ ہے حسین کے کندھے، اور آپ کی سفارت کا بوجھ ہے مسلم کے کندھے کے اوپر، اور کیا کہہ کر ابن زیاد خطاب کر رہا ہے؟ دشمن دین خدا۔ اور پھر جو مکالمہ مسلم اور زیاد کے ابن زیاد کے درمیان ہوا، تاریخ کا حصہ ہے، جسے میں یہاں پر رپیٹ کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں، جب جلاد کا حکم دیا کہ مسلم کو قتل کر دو، تو مسلم نے کہا کہ چند میری وصیت میں کوئی ہے مدینے والا جس کو کہہ سکوں؟ اس نے اشارہ کیا، ہمارے ساتھ تم سن لے، تو سن لے، تو مدینے والا ہے نا، سن لے۔ ہائے ہائے،
کیا وصیت کی مسلم نے؟ ساس و درم کا مخروص ہوں، میری ذرا بیچ کر یہ زفاف سدا کرتے ہیں۔ یہ خط امام حسین علیہ السلام کو لکھ لو، کوفے کا رخ نہ کرے، کوفے والوں کے حالات بدل گئے۔ اور تیسرا مطالبہ میرے مجھ سے یہ ہے کہ جو بچے میں اپنے ساتھ لایا تھا، اس ہنگام میں میرے بچے کہیں گم گئے ہیں، میرے ساتھ میرے بچوں کو ڈھونڈ کر مدینے ان کی ماں کے پاس پہنچا دے۔ ہائے دوستو، ہمارے ساتھ نے وصیت مسلم کی پوری کر دی۔ ہم مسلم کے بچوں کی تلاش شروع ضرور ہوئی، ڈھونڈ پڑ گئی مسلم کے بچوں، اس لیے ڈھونڈا گیا کہ ماں کے پاس پہنچا دیں، اس لیے ڈھونڈا گیا کہ سر کاٹ کر انعام اور اکرام وصول کریں۔ بس بچے کوفے کی گلیوں میں ہی تھے، گرفتار ہو گئے، خانے میں قید ہو گئے۔ دربان سے کہتے تھے تم ہمیں پہچانتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے، تم بس میرے قیدی ہو، اور حاکم نے تمہیں میرے پاس رکھوایا ہے۔ کہا نہیں، تم ہماری پہچان کر لے، دیکھو ہم فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، ہم علی مرتضیٰ کی اولاد ہیں، ہم پیغمبر کا خاندان ہیں، ہمارے والد کا نام سنا ہوگا نا مسلم، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، تم ہمیں قید سے آزاد کر دیں، ہم اس بات کی ضمانت لیتے ہیں، ہم اپنی دادی سے تیری سفارش کریں گے۔ ہائے دربان بچوں کی ان باتوں کو روز سنتا تھا، روز سنتا تھا۔ ایک روز خیال آ ہی گیا بچے کو چھوڑنے ہیں، انہیں آزاد بھی کر دوں، کیا ہوگا، بہت بہت میرا ہی سر کاٹ لیا جائے گا۔ افراد کی تاریخی آئی، اسے زندان کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ یہ راستہ اس سڑک کی طرف جاتا ہے جہاں مدینے کے قافلے گزرتے، جتنی جلدی ہو سکے اس راستے کو طے کرو اور کسی قافلے میں بیٹھ جاؤ۔ بچے شکریہ ادا کرتے ہوئے زندان سے نکل گئے۔ ارے ساری رات میری گلیوں میں پھرتے رہے، اس راہ پر نہ چڑھ سکے جو مدینے قافلے لے جاتی تھی۔ صبح نمودار ہونے لگی، روشنی کو بڑھتے ہوئے دیکھا، رات بھر کے تھکے ہوئے بچے بے حال درخت پر چڑھ گئے، شاخوں سے لپٹ گئے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ حارث کی بیوی چشمے پر پانی بھرنے آئی، ٹھہرے ہوئے پانی میں کیا نگاہ کی کہ درخت کا سایہ ہے اور دو بچے اس شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا کہ دو سہمے ہوئے بچے، دو نالوس بچے، بکھرے بالوں والے بچے، پیار سے آواز دی نیچے اتر آؤ، نیچے اتر آؤ۔ بچے نیچے اتر آئے، نیچے اتر آئے، پوچھا کون ہو؟ مسلم کے
ले, बाजू में समेटा बच्चों को, घर की तरफ लेके गई, बालों की धूल धो डाली, चेहरे की खाद साफ कर दी, उनको वो खाना खिला दिया, एक कमरे में बिस्तर लगा दिया। रात भर के थके हुए लोग थोड़ी देर आराम कर लो, अरे बच्चे बिस्तर पर सोए ही थे, नींद लग गई। ख्वाब में एक बच्चे ने पैगंबर को देखा जो मुस्लिम से पूछ रहे, मुस्लिम तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? और जनाब मुस्लिम कह रहे हैं या रसूल अल्लाह अभी गुलाम आया ही जाते हैं। बच्चे की आँख खुली, रोना शुरू किया, दूसरा बच्चा बेचारा से बेकार हो गया। क्यों रोते हो? कहा मैंने ख्वाब में पापा को देखा है और मैंने भी देखा है, रसूलुल्लाह हमें बुला रहे हैं, हमें रसूलुल्लाह बुलाए। और बच्चों ने एक दूसरे कमरे से बाहर निकाले और जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय वो दिन भर का थका हुआ हारिस जो बच्चों को ढूंढ कर थक कर घर में दाखिल हुआ था। इब्ने ज़ियाद के नाम का लालच था, उसने रोने की आवाज सुनी, लेकिन से पूछा ये कौन घर में रो रहा है? कहा हमारे घर में नहीं, ये पड़ोस के बच्चे रो रहे हैं। फिर सो गया, फिर रोने की आवाज सुनी, कहा कौन रो रहा है? उसने फिर कहा नहीं हमारे घर में नहीं। वो जान चुकी थी सारा दिन हारिस जिन्हें ढूंढता रहा वो हमारे ही घर में। किस तरह रखी अल्लाह की, फिर रोने की आवाज सुनी, एकदम झंझला कर उठा और घर के कमरे तलाश करने शुरू किए। देखा एक गुजरे में जो चांद से सुरते, कौन हो तुम? बच्चे ये समझे थे कि अब तो खैर और आफियत कर ही लेगा आगे, क्या मुस्लिम के बेटे। हाय कितना कहना था, सर के बाल कपड़े पर बाहर कर दिया। अरे तुम्हारे शाम हो गई तुम्हारी तलाश में, तुम मेरे ही घर छुपे हुए हो। ये सर बाहर लाया, सुतून से बांध दिया, ज़ौजा चीखती रही, हाय हारिस ये औलाद अली और फातिमा है, ये औलाद मोहम्मद है। बस और आज सुकून से बंधे हुए गुजर गई। सुबह तलवार उठाई हारिस ने, बच्चों को लेकर फरार के किनारे चला, मेरी पीछे चली, दौड़ते जाती थी